شاویز شاہ ولا کے بیک سائڈ پر بنے بڑے سے سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر رہا تھا۔ یہ بیک یارڈ کئی کنال پر مشتمل تھا، سرسبز بیک یارڈ جہاں گھنے درختوں کے ساتھ کئی قسم کے پھولوں کے پلانٹس بھی تھے جو بیک یارڈز کی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ کر رہے تھے۔ یہ بیک یارڈ دونوں پورشنوں کی بیک سائڈ پر تھا جہاں بہت بڑا سوئمنگ پول تھا۔ ساتھ ہی ایک خوبصورت سی انیکسی بنی ہوئی تھی جو بڑے بڑے گلاس والز پر مشتمل تھی، جس میں بہت بڑا لاؤنج، 2-3 پرستائش کمرے، کچن اور ہر ضرورت کا سامان موجود تھا۔ شاویز بلیک ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس پچھلے 1 گھنٹے سے لگاتار سوئمنگ کرنے میں مصروف تھا۔ رات کی سیاہی بکھر رہی تھی، چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا، اس لیے رات کی سیاہی آج کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ وقفے وقفے سے چاند بادلوں کی اوٹ سے اپنی جھلک دکھاتا تو سوئمنگ پول چاندنی میں نہا جاتا۔ اچانک ہلکی ہلکی پھوار پڑنی شروع ہو چکی تھی۔ یہ پھوار شاویز کو اپنے سلگتے دل پر آگ کی طرح برستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نومبر کے دن تھے، موسم میں خنکی کافی بڑھ گئی تھی۔ شاویز ہر چیز سے بے نیاز اپنے بھاری چٹکتے اعصابوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ ولا آنے کے بعد جو تھوڑا بہت سکون اس کی زندگی میں تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، پھر گہری سانس بھرتا وہ سوئمنگ پول سے باہر آیا، ساتھ ہی پڑی آرام دہ چیئرز پر بیٹھ ٹاول سے اپنے بال اور سینے کو خشک کرنے لگا۔ آنکھیں بند کیے اس نے پھوار اپنے چہرے پر محسوس کی، آنکھوں کے پردوں پر ریڈ ساڑی میں لپٹا بھیگا وجود لہرایا۔ شاویز نے اس راہ سے اپنی آنکھیں کھولتے اپنے سرخ آنکھیں بے دری سے مسلیں، چیئر پر رکھی سفید شرٹ پہنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ لان میں چکر لگانے لگا۔ جلد ہی دل و دماغ ہر چیز سے اکتا گیا تھا، ہر چیز سے اکتاہٹ کا شکار ہوتا وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے کار پورش کی طرف بڑھا۔ جلتے سلگتے دل پر ٹھنڈی پھوار سی پڑی تھی، جیسے زندگی کی نئی نوید مل گئی ہو۔ سینے میں دھڑکتا لوتھڑا جو کچھ دیر پہلے بالکل ساکت خاموش تھا، اب اس لوتھڑے میں حرکت ہوئی تھی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں بجتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ سامنے ہی اسے وہ دشمن جان بارش میں بھیگتی دکھائی دی۔ دل و دماغ یکدم پرسکون ہوا تھا، آنکھوں کو طراوت ملی تھی۔ وہ ساری دنیا سے بے نیاز اس حسن میں کھو گیا جو اس کے نزدیک سارے زمانے کی خوبصورتی خود میں سمائے ہوئے تھی۔ حیات چہرہ آسمان کی طرف کیے اپنی باہیں پھیلائے، آنکھیں میچے خود پر برستی بارش کی ننھی ننھی بوندیں گرتی محسوس کر رہی تھی۔ موسم میں بڑھتی خنکی سے بے نیاز وہ بارش میں بھیگ رہی تھی، چہرے پر گرتی بوندیں اس کے چہرے پر شبنم کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جس میں اس کی بند آنکھوں سے بہتے آنسو شامل تھے جو بارش کی بوندوں میں مل کر اپنی پہچان کھو چکے تھے۔ شاویز کے خشک لب بنجر سے ہوتے ان موتیوں کو چننے کے لیے بےتاب ہوئے۔ وہ آہستگی سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس حسین کان سے مومی نازک سراپے کی طرف بڑھا جو اس کی ملکیت تھی۔ حلال رشتے کی استحقاق نے اس کے روم میں سماتے شاویز کو حیا کی طرف بڑھنے پر مجبور کیا تو اس کے قدموں میں روانی آئی۔ اس کے پاس جا کر اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر حیا کے پرکشش نقوش کو وہ ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں یہ موقع اسے زندگی میں پھر کب ملتا، اس لیے وہ یک ٹک اس کے ساحلانہ ملکوتی نقوش میں کھویا اپنی ترسی نگاہوں کی پیاس بجھانے لگا۔ وہ سحرانہ جادوگرنی جس کے سحر سے وہ چاہ کر بھی نکل نہیں پایا تھا، آج پھر اپنے بے پناہ حسن سے وہ شاویز کو خود میں قید کر چکی تھی۔ اس کا دل اس حسن کی ملکہ کا غلام ہو چکا تھا۔ شاویز نے ہاتھ بڑھا کر اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پر گرتی شبنم کو چنا تو وہ اس کے لمس پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ یہ لمس تو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے ستم گر کو دیکھ کر اس کی نگاہیں بے یقین ہوئیں، قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ چہرے پر شبنم کے قطروں میں اضافہ ہوا، مگر حیرت یہ تھی کہ اب پانی کی ننھی ننھی بوندیں بھی تھم چکی تھیں۔ قدم پیچھے کی طرف لیتی وہ رخ پلٹے اپنے پوشن کی طرف بڑھی، مگر اس کی نازک کلائی پر فولادی مضبوط گرفت آن ٹھہری تھی۔ حیا کی بھیگی آنکھیں اس کی فولادی گرفت پر جا ٹھہریں۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچتا اپنے مقابل کرتا اپنے اثار میں جکڑ چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے شاویز،
وہ شویز کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں دیکھتی لرزتے لبوں سے بولی۔ اس کے بدن سے اڑتی دل فریب خوشبو سے حیا کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کی برف سی کھردری انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ شویز کی سخت انگلیاں اپنی نازک کمر میں دھنستی ہوئی محسوس کرتے وہ سسک پڑی تھی۔ شویز کی سرد نظریں اپنے سراپے پر محسوس کرتے حیا نے غصے سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ مزید اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ بہت گہری بے باک نظروں سے اس کے سراپے کو گور رہا تھا۔ حیا نے نظریں جھکائے خود پر نگاہ ڈالی تو شرم و خوفت سے سرخ پڑ گئی۔ وہ اس ٹائم سفید نائٹ سوٹ میں تھی۔ سفید ڈھیلے سے ٹراؤزر پر وائٹ ہاف سلیوز ٹی شرٹ اس نے پہن رکھی تھی جو انتہائی باریک تھی۔ اس وقت اس کے بدن کی تمام رہنائیاں پوری آب و تاب سے روشن تھیں، یہاں تک کہ ٹراؤزر سے اس کی نازک سڈول سفید پنڈلیاں بھی نمایاں ہو رہی تھیں۔ حیا کا رنگ اپنے تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ شویز کے اظہار میں ہی حیا نے نظریں جھکائے اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹے جسے دیکھ شویز استہزائیہ مسکرا اٹھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کھینچتا بیک یارڈ کی طرف بڑھا۔ شویز چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیا اس کی گرفت سے اپنی بازو چھڑواتی چیخی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بنا اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بیک یارڈ کی طرف آیا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ آزادی ملتے ہی حیا نے رخ پلٹے ادھر سے بھاگنا چاہا تو وہ اس کی کمر کے گرد اپنی بازو لپیٹتا اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کے پہلو میں شویز نے اپنی گرفت مضبوط کی تو وہ اس کے اظہار میں مچلتی ہوئی چلا اٹھی۔ شویز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے سیدھا کرتا حیا کا رخ اپنے سامنے کیا۔ حیا پھٹی پٹی آنکھوں سے اس کی سرد سرخ بے تاثر آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شویز نے اسے کندھوں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگایا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد محصور کرتے اس کی راہ فرار کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں نہیں چین سے جینے دیتے؟ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ حیا نے غصے سے چیختے شویز کے سینے پر زوردار ہاتھ مارتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں چین نہیں لینے دیتا، یہ پھر اپنی فضول حرکتوں سے تم میرا چین و سکون خراب کر دیتی ہو۔ اپنے حلیے پر نگاہ ڈالو، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں۔ شویز اس کے اطراف میں ہاتھ جمائے اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھتا برف سے لہجے میں بولا۔ حیا کو اس حلیے میں دیکھ کر شویز کے اندر بنپتے جائز تقاضوں میں سورش جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوتے اسے مشکل سے دوچار کر چکے تھے۔ تکلیف اس بات کی تھی کہ مقابل کو اپنے ظلم کا احساس تک نہیں تھا کہ وہ کیسے اپنے حسن سے اس پر کاری وار کر چکی ہے۔ میرا حلیہ جیسا بھی ہو، آپ کو اس سے کیا؟ جب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ اعتراض کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ اگر میں بتانے پر آ گیا تو میں تمہارا کون ہوں تو یقین مانو مجھے تو بہت راحت مل جائے گی، لیکن جانے من تمہارے نازک جان وہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ شویز اس کے چہرے پر اپنی آنچ دیتی سانسیں چھوڑتا طنزیہ مسکرا اٹھا۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں، یہ بیہودہ باتیں مجھ سے مت کیا کریں۔ میں اب پہلے والی حیا نہیں ہوں جس کا آپ کی باتوں سے دل دھڑک اٹھے۔ حیا نے اب کی بار اپنی پوری قوت لگا کر پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ شویز کے چٹانی سینے میں ہاتھ مارنے کی وجہ سے اس کے نازک ہاتھ میں درد کی لہر دور اٹھی، جیسے اس نے کسی پتھر پر ہاتھ مار کر خود کا ہاتھ زخمی کر لیا ہو۔ پتھر ہی تو تھا وہ جسے وہ انسان سمجھ کر دل لگا بیٹھی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں ستاروں کی جھلملاہٹ ہوئی۔ شویز اس کی آنکھوں میں ابری نمی کو دیکھتا استہزائیہ مسکرا اٹھا۔ تم جتنی بہادر ہو یہ ہر تھوڑی دیر بعد تمہاری بھیگی آنکھیں دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ گہرا طنز کرتا مسکرا اٹھا۔ تم بہادر نہیں ہوئی، بے شرم ہو گئی ہو، بے شرم بیوی۔ شویز نے اس سے دور ہوتے اپنی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال سگریٹ سلگائے اپنے لبوں سے لگائی۔ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ سن کر شویز کا دل انگاروں پر لوٹا۔ اب سگریٹ کے دھوئیں سے وہ اپنے جلتے دل کو اور جلا رہا تھا۔ بے حس شوہر، ظالم، جلاد، سنگ دل، بیہودہ شوہر۔
حیا دو بدو جواب دیتی ایک سے زائد ناموں سے اسے پکارتی گلابی آنکھوں سے چلائی۔ شویز کے سگریٹ میں دبے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ چلو کم سے کم تم نے یہ مانا تو میں تمہارا شوہر ہوں۔ شویز نے اس کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑا۔ حیا نے غصے اور نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا تو شویز نے اس کا چہرہ دبوچے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اگر تمہیں اس حلیے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ذرا خود کو ایک نظر دیکھو۔ اگر میرے سامنے تم نے خود کو نظر بھر کر دیکھ لیا تو میں سمجھ جاؤں گا مسئلہ تمہارے حلیے میں نہیں، خلل میرے دماغ میں ہے۔ میں ہی ستی سوچ والا کم ظرف مرد ہوں۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے گرایا۔ شویز نے اپنا موبائل ٹراؤزر سے نکال کر حیا کی کلوز پک بنائی۔ موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ شویز کی لی گئی کلوز پک میں اس کے بدن کی ایک ایک رنائی صاف ظاہر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی باریک شرٹ سے جگمگ کرتے دودیا سراپے پر موجود تل بھی نمایاں ہوتے دکھائی دے رہا تھا۔ حیا کا رنگ لمحوں میں سرخ انار ہوا۔ اس نے جھپٹنے کے انداز میں شویز کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا، جسے وہ سرعت سے پیچھے کرتا اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں واپس ڈال گیا۔ شویز یہ کیا بےہودگی ہے، ڈیلیٹ کرے اسے، وہ گرائی۔ کر دوں گا ڈیلیٹ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری تصویریں خود کے پاس رکھنے کا۔ ویسے بھی تصویر اس دل میں موجود ہونی چاہیے، لیکن افسوس اس دل میں موجود تمہاری تصویر کب کی دھندلی ہو چکی ہے، بلکہ کب کی جل چکی ہے۔ اب میرے دل میں راکھ کے سوا کچھ نہیں۔ شویز نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اس کی باتوں پر حیا کی آنکھوں میں تیزی سے نمکین پانی آن ٹھہرا۔ اس نے گہری سانس لیتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو گال پر بہنے سے روکا۔ اپنے لب کاٹتی وہ آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب مجھے بتاؤ بے شرم بیوی، خود کو اس بہودہ حلیے میں دیکھ کر تمہاری رنگت آگ سی سرخ کیوں پڑ گئی؟ اگر یہ حلیہ اتنا ہی مناسب ہوتا تو تم یوں سرخ نہ پڑتی، اپنی نظریں مجھ سے نہ چراتی۔ اپنے شوہر کے سامنے تم اس حلیے میں سرخ انار ہو گئی ہو۔ اگر اس حلیے میں تمہیں کوئی اور دیکھ لیتا تو یقیناً شرم سے زمین میں ہی گڑ جاتی، یا پھر یہ شرم و حیا تمہیں صرف اپنے محرم کے سامنے ہی آتی ہے، غیر مردوں کے سامنے اس حلیے میں تم کافی کمفرٹیبل محسوس کرتی ہو۔ شویز کی طنز بڑی باتوں پر حیا کا چہرہ اب غصے سے تمازت سے سرخ ہوا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے شویز، مجھ سے اتنی بہودہ بات کرتے ہوئے۔ حیا غصے سے بلبلاتے ہوئے چیخ اٹھی۔ شویز کی باتیں اسے سوئی کی طرح چبھی تھی۔ آواز نیچے حیا، بہودہ بات کرنے پر تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ اچھی طرح جانتی ہو تم گھر میں درجنوں ملازم ہیں، جس جگہ تم کھڑی تھی جازم یا کوئی بھی وہاں سے گزر سکتا تھا۔ تمہیں ایسے بھیگتے ہوئے اگر کوئی دیکھ لیتا، سوچو کیا مقام رہ جاتا تمہارا۔ شویز اس کے اطراف میں ہاتھ جماتا سرد آواز میں گرایا۔ تمہیں چاہے فرق نہ پڑتا ہو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، شویز شاہ کو بہت فرق پڑتا ہے۔ کسی کی بھی نظروں میں تم گرو یا پھر کوئی بھی تم پر ایک غلط نظر ڈالے مجھے قبول نہیں۔ شویز نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبایا۔ آپ کو کیوں فرق پڑتا ہے؟ جب اتنی ہی نفرت ہے مجھ سے تو کیوں فرق پڑتا ہے آپ کو؟ جہاں تک دوسروں کی نظروں میں میرا مقام گرنے کی بات ہے، جس کا شوہر اسے دلہن کے لباس میں طلاق دینے لگا ہو، اس لڑکی کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ کیا ہوگا اس کا مقام دوسروں کی نظروں میں؟ حیا نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے میں شبنم در آنے سے روک نہ سکی۔ 2 سالوں سے وہ اس اذیت میں جل رہی تھی کہ شویز اسے طلاق دینے والا تھا۔ طلاق تم نے خود مانگی تھی، بھولو مت، وہ چلایا۔ تھپڑ آپ نے مارے تھے، یہ بات لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں۔ حیا نے بھی چلاتے ہوئے کہا۔ بارش شدید تیز ہوئی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے موٹے قطروں نے دونوں کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ حیا بھیگتی ہوئی سردی سے کپکپاتی سسک اٹھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ڈیر و شکوے تھے۔ تمہاری ہر بات کا جواب ہے میرے پاس، یاد رکھنا تم میری مجرم ہو حیا۔ زندگی میں کبھی ہم دونوں اس مقام پر آ گئے جہاں ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سوالوں کا جواب دینا پڑا تو نظریں تمہاری جھکیں گی۔ تمہارے زہریلے لفظوں نے میرے اندر کے پیار کرنے والے شوہر کو مار دیا۔ اس وقت تمہارے زہریلے لفظ صرف ایک بیٹے نے سنے تھے جو اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے، جس کی ماں اس کے لیے سب کچھ ہے۔ ماں سے بڑھ کر تنظیم کا رشتہ میرے لیے کوئی نہیں، اور تم نے میری ماں کو گالی دی۔ شویز زخمی سا بولتا کرب سے مسکرایا۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ جو کہ بجھ چکا تھا اسے نیچے پھینک وہ ٹراؤزر کی جیب سے نئی سگریٹ نکال
نکالا اسے لیٹر سے سلگا کر گہرے کش لیتا اپنے اندر اٹھتی وحشت کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سامنے کھڑے ستمگر کے لفظ اسے پھر سے یاد آئے تھے۔ حیا دیوار کے ساتھ لگی بھیگتے ہوئے شویز کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں یکدم شدید نفرت آن ٹھہری تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے سوا اب کچھ نہیں تھا۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینکتا حیا کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ جمائے، گہری نظروں سے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بیغور دیکھا۔ تیرے لفظوں نے میرے اندر زہر جو بڑھا ہے، تیرے لفظوں نے میرے اندر کے انسان کو مار ڈالا۔ صفاقی نام کیا ہے تیرے نزدیک؟ صفاق تو نہیں، تیرے لفظ تھے، تیرے لفظوں کی اذیت نے مجھے مار ڈالا۔ تو بے رحم تھی یا تیرے لفظ بے رحم تھے؟ اتنا کہوں گا، تیرے لفظوں نے میرے دل میں پہنا تیری محبت کو مار ڈالا۔ تو آج بھی میرا جنون ہے میرا، تو آج بھی جنون ہے میرا، تیرے بے رحم لفظوں نے اس جنون میں چھپی عشق کی حدت کو مار ڈالا۔ شویز نے اس کے چہرے پر نظر جمائے، ایک ایک لفظ پر زور دیتے حیا کی زخمی دل کو مزید لہولہان کیا۔ اپنی شرٹ اتار کر حیا کے گرد اچھی طرح لپیٹ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ حیا اس کی پشت کو دیکھتی، اس کی شرٹ اچھی طرح خود کے گرد لپیٹتی زخمی سا مسکرائی اور بھاگتی ہوئی اپنے پوزیشن کی طرف بڑھ گئی۔ روزانہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو پلیز چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔